بریلویوں کی عقیدے اور مسائل کے موضوع پر مایا ناز کتاب جال حق، یہ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری پر اعتراض کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اہل الحدیث کے خلاف ایک بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ کہتے ہیں جیسے کہ یہ جال حق احمد یار نعیمی کی اس کا صفحہ نمبر جو ہے 473 ہے، صفحہ نمبر 473، صفحہ نمبر 473 میں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدین کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایات پر ہوتا ہے جو کہ صحیح ہیں۔ ضعیف روایات ان کا مسئلہ بھی فنا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسی بات ہی ہے جو ضعیف حدیث ہے، جو رسول اللہ سے ثابت بھی نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ بھی نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ہم کیونکہ کہتے ہیں، بلکہ امام کائنات کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ضعیف حدیث اس کو ہی کہا جاتا ہے، ضعیف حدیث اسی کو کہا جاتا ہے جو صحیح ثابت نہیں ہوتی، جس کی سند یا متن میں مسئلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ان کا اعتراض اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دین سند سے نہیں چلتا، بلکہ ان کا دین جو ہے ضعیف حدیثوں پر چلتا۔ آگے دیکھیں جی، آگے کہتے ہیں مگر حنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں، احناف کے لیے حدیث کا ضعیف ہو جانا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بات کے بارے میں محدثین کے اصول کے مطابق یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں جو بخاری مسلم میں یعنی کہ آتی ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ روایات احناف کے نزدیک کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی ان کی؟ کہتے ہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے، امام کا قول ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہاں امام کی دلیل قرآن و حدیث ہے، مگر امام صاحب کو جب حدیثیں ملی تھی، ہم کہتے ہیں کہ امام کی دلیل اگر قرآن اور حدیث ہے تو کتنے ایسے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیے ہیں، جو قاضی ابو یوسف نے یا محمد نے بیان کیے، جو واضح صحیح روایات کے خلاف ہیں۔ تو پھر جب اپنے امام کا دفاع کرنے کی باری آئی نا، پھر انہوں نے صحیح بخاری پر بھی اعتراض کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں امام کی دلیل قرآن حدیث ہے، مگر امام صاحب کو جب حدیثیں ملی تھی تو اس وقت صحیح تھی، امام صاحب کو جب حدیثیں ملی تھی تو اس وقت صحیح تھی۔ تو ان کی سندیں بھی یہ نہ تھی جو بخاری مسلم کی ہیں۔ ان کے نزدیک امام بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں، جو سندیں ہیں، اس کے مطابق ان کے جو اماموں کے اقوال ہیں وہ صحیح تھے۔ ہم آپ سے چیلنج کرتے ہیں حنفیوں، کوئی ایک اپنی کتاب قدوری ہے یا وقایہ ہے یا پھر الہدایہ ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ اپنے امام تک ثابت تو کر کے دکھاؤ، اور اپنے امام صاحب کو آپ ائمہ محدثین اصول حدیث کے جو ماہر ائمہ ہیں اس کے مطابق امام صاحب کی کیا اوقات ہے، ان کا امام صاحب کا یعنی کہ اس مسئلے میں نہیں، یعنی کہ آپ کے امام صاحب کی ائمہ جرح و تعدیل کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو تو واضح کر کے دکھائیں، صحیح سند سے ہدایہ کو ثابت کریں، ایک سند کو امام کائنات تک، تو ہمیں سمجھ بھی آئے۔ تو بخاری پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری نے اپنے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سند کو بیان کیا ہے، اور اس سند پر پوری دنیا کے سامنے ان کو پیش کیا ہے۔ اور پھر آپ کی کتابوں کے میں کتنے حوالے دے سکتا ہوں جس میں
آپ کے لوگوں نے، مولانا محمد شریف الحق حمدی رضوی نے اپنی نزہۃ القاری بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ قرآن کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ آپ کے ہیں مولانا غلام رسول سعیدی، میں تو لینے لگا سکتا ہوں، جو کہتے ہیں اس کو بارگاہ رسالہ سے مقبولیت حاصل ہے، تو تم کہتے ہو ان کے ہاں وہ سندیں نہیں تھی جو بخاری مسلم کی تھی۔ جو بھی ان کے ہاں سند تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سند کا صحیح سے ثابت ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بخاری مسلم پر اس بات کا اعتراض کرنا بخاری اور مسلم پر کہ ان کی سندیں یہ نہ تھی جو بخاری مسلم میں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم صحیح روایات کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میں محمد پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور حدیث کا کسی محدثین کا کسی حدیث کو ضعیف کہہ دینا اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے، اور غیر ثابت کو ثابت کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے اور صحیح مسلک کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔